میں چاہوں گا کہ آج کل جو ایک گفتگو ہے، موضوع گفتگو بڑا چل رہا ہے، وہ ہے سینٹ کے الیکشنز. اور سینٹ کے الیکشنز میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت نے کیا کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنایا جائے، اور اس سلسلے میں ہم نے عملی احکامات اور عملی قدم اٹھائے ہیں. آج ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی ویڈیو لیک ہوئی، میرے پاس بھی آئی، آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی، اور وہ ویڈیو ہے 2018 کے سینٹ کے الیکشن سے پہلے خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ نقد پیسہ دے رہے ہیں اپنا ووٹ بیچنے کے لیے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی نئی خبر تو نہیں ہے، ہم تو پچھلے 20-25 سال 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ووٹ خریدے جاتے ہیں، اس کے اندر ضمیر کی بولی لگتی بھی ہے اور ضمیر بیچے بھی جاتے ہیں. لیکن سچی بات ہے جب آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے وہ ایک منظر کہ ایسے کیش نقد پیسے کی ڈھیری لگی ہوئی اور اس طریقے سے وہ اٹھا کے اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں اور پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو کسی بھی شخص کے لیے جس میں تھوڑا سا بھی ضمیر باقی ہو تو دل دہلا دینے والی ایک چیز ہے دیکھنے کے لیے. اس لیے ہم نے کہا کہ آج ایک دفعہ پھر ضروری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیوں سینٹ کے الیکشن کے اندر ہم تبدیلی کی جو تجویز ہے حکومت نے دی ہے وہ کیوں دی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، اور خاص طور پہ بھی آرڈیننس بھی جو پاس کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی سوال پوچھے جا رہے تھے کہ وہ کیوں کیا گیا ہے. دیکھیں کسی بھی جمہوریت کے لیے جمہوریت کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہے کسی ٹینک سے کسی توپخانے سے نہیں آتی ہے، وہ بندوقوں سے نہیں آتی ہے. جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام یہ سمجھیں کہ یہ نظام ہماری بہتری کے لیے ہے، اور جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پارلیمان ہے مجموعی طور پر اس کی اخلاقی قوت ہی اس کی اصل طاقت ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایسا قدم جس سے لوگ جو پارلیمان منتخب ہو کے آ رہے ہیں اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو شفاف بنایا جائے اور قوم کو یہ نظر آئے کہ یہ لوگ جو منتخب ہو کر نمائندے ہمارے چن کے جا رہے ہیں، چاہے وہ براہ راست قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ہو یا بلا واسطہ وہ سینٹ کے الیکشن کے اندر وہ منتخب ہو کے جا رہے ہو، کیونکہ سینٹ بھی جو ہے وہ قانون سازی سینٹ بھی کرتی ہے، سارے ملک کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو، تکریم ہو، لوگ ان کو یہ دل سے سمجھتے ہوں کہ ہاں ان کا اخلاقی جواز ہے اس قانون سازی کا، اور کل جو مجھے کہا جائے گا جس قانون کو مجھ پہ اطلاق کیا جائے گا اس قانون کو بنانے کا ان کا حق بنتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں جیسے سینیٹر شبلی فراز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ حکومتوں کا حصہ بھی بنتے ہیں، وہ کابینہ کے اندر بھی آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے قوم کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ خبر نہیں ہے، یہ آپ چھانگا مانگا سے سلسلہ جو شروع ہوا تھا، آپ تحریک انصاف کی کوئی بات سننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صرف جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے اپنے بیانات سن لیں کہ ماضی کے اندر سینٹ کے الیکشنز کے اندر کیا ہوتا رہا ہے. اور یہی وجہ تھی، یہی ضمیر کی بولی لگنا، یہی بکرا منڈی لگنا باقاعدہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کی، اور ووٹ خریدے بیچے جا رہے ہیں. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت شاید پاکستان میں نہیں تھے، شاید باہر بیٹھے ہوئے تھے، بہتر جمہوری اقدار جو ہے ان کو نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا چارٹر اور ڈیموکریسی کے اندر کہ ہم جو ہے سینٹ کا بالکل شفاف الیکشن ہوگا، اور اس کے اندر یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک غیر شفاف طریقے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہم ختم کر دیں گے. اور اس کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہیں ان کے بھی دستخط ہے، نواز شریف صاحب کے بھی دستخط ہیں، اور ان سب لوگوں نے کیا. اس کے بعد ابھی یہ جو پچھلے سال سینٹ کے الیکشن ہوئے اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے لیڈرز کی تقاریر، کل میں دیکھ رہا تھا ایس این اقبال صاحب کی سپیچ میں سن رہا تھا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن اگلے سینٹ کے جو ہوں گے وہ شفاف طریقے سے کیے جائیں گے، وہ چاہے شو آف ہینڈز ہو، لسٹ سے ہو، جو بھی شفاف طریقہ ہے اس سے کیے جائیں گے. اور بڑا گلا تھا
PDM کو, اور وہ گلہ جو ہے بار بار اس کا اظہار کیا گیا، سینٹ کے الیکشن کے لحاظ سے بھی کیا گیا، بلوچستان کی حکومت بدلنے کے لحاظ سے بھی کیا گیا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب وقت آیا، بیان بازی کا نہیں، جب وقت آیا حقیقی معنی کے اندر اس اصولی موقف کو حقیقت میں بدلنے کا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ قوم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے کیوں کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، اور صرف ہمارا ملک نہیں ہے، اور بھی ممالک کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جرم اور سیاست اور جمہوریت جڑ جاتے ہیں. لوگ غلط پیسہ بنا کر الیکشن جیتے ہیں، اور سینٹ کے اندر تو کہنا چاہیے خریدتے ہیں، ہر ایک نہیں لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ سارا پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، پھر انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، اور اس کمائی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی ہے. اور یہ اسمبلی جو ہے اس لحاظ سے سینٹ میں، اس اسمبلیوں کے اندر جو 2018 سے 23 والی جو اسمبلی ہے، اس میں وہ لوگ جن کو اپنا ضمیر بیچنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک نہیں 2 سینٹ کے الیکشن ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اور میں آپ کو جہاں پہ جو ہمارے صحابی بیٹھے ہوئے، ان کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پہلے خبر پہنچی ہوگی، ریٹ لگنے شروع ہو گئے ہیں، اس الیکشن کی بھی ریٹ لگنے شروع ہو گئے. اب اس صورتحال کو کہ جو جرم کے ساتھ جڑ گیا ہے، پہلے کالا پیسہ بنا کر آؤ، پھر خریدو، سینٹ کے اندر سیٹ لے کے وہاں پر پہنچ جاؤ، اور پھر وہاں سے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے مزید پیسہ کماؤ، اس کو توڑنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار جو ہے وہ یہ جو اس وقت ترمیم جس کی تجویز کی گئی ہے، اور جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک شفاف طریقے سے جتنی سیٹس کسی بھی پارٹی کی بنتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت کی ہو، ان کو پورا حق ہے، اتنے لوگ وہ منتخب کریں، اور جس کو بھی وہ نامنیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب ہو کر آئیں. ظاہر ہے اس اگر میں اس کو ایک کھیل کہوں، ایک گھنونا کھیل ہے، لیکن اس گھنونے کھیل کے اندر حکومت کے پاس تو بہت ہتھیار ہو سکتے ہیں. اور یہ جو آج کل دعوے کر رہے ہیں نا کہ وہ حکومت جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے، تو میں نے ابھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا. ابھی فیٹف کے اندر دسمبر میں کیا ہوا، یہ اتنی جو چیخیں نکل رہی تھیں یہ کدھر سے آ رہی تھی؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ مشترکہ ہاؤس کے اندر جس وقت ووٹنگ کی باری آئی فیٹف بلز کے اوپر، تو اکثریت تو اپوزیشن کی تھی، لیکن یہ اپنے ممبر پورے نہیں کر سکے. تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. یہ جس وقت ووٹنگ ہوگی اور یہ طریقہ کار اگر ہم نہ بدلتے تو شاید تحریک انصاف کی 1-2 سیٹیں 3 سیٹیں اور بھی نکل آتی، لیکن ہم یہ کرنا نہیں چاہتے. یہ ایک عمران خان کا ایک یقین ہے، ان کا یہ سوچ جو ہے وہ سیاست سے نہیں، یہ تو ان کی کرکٹ کے وقت سے شروع ہوئی ہے. دنیا کی بہترین ٹیم کھیلنے کے لیے آ رہی ہے ویسٹ انڈیز، اور پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلا جائے گا، دنیا کی بہترین ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے، یہ سوچے بغیر کہ جیت جائیں گے ہار جائیں گے. اسی طریقے سے جس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی، کیا یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیسے دیے گئے؟ لیکن پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ پارٹی چیئرمین نے 20 ممبر اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے بعد ہماری حکومت رہتی ہے کہ نہیں رہتی. تحریک انصاف اس منشور کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے نظام کے لیے ہمارے پاس جتنا آئینی اختیار ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. اسی لیے ہم اسمبلی میں بل بھی لے کے گئے. وہاں پر جو تماشا آپ نے دیکھا ساری قوم نے دیکھا، وہ تو لائیو تماشا ساری قوم دیکھ رہی تھی. کس بات پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، ان کی دہاڑی بند ہونے والی ہے اگر سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہو جائیں گے. جو کروڑوں روپے کی اس وقت بولی لگ رہی ہے اور لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے کہ وہ کروڑوں روپے کمائیں گے اپنا ضمیر بیچ کر، کہ وہ موقع ان سے چھن جائے گا. کس بات پہ احتجاج کر رہے تھے؟ کابینہ کی جو آج کی جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں، تو اس میں ہم نے مختلف قسم کے ایشوز کو ڈسکس کیا، جس میں کہ سب سے پہلے کیونکہ جس طرح بتایا گیا کہ جو مہنگائی ہے، خاص طور پہ وہ اشیاء خوردنوش جو کہ عام آدمی کے مصرف میں آتی ہیں، اس کے لیے جو پہلے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی گئی تھیں اور
ساتھ ہی ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کا بھی رول تھا. تو اس میں یہ دیکھا گیا تھا ملکی سطح پر کہ وہ افیکٹو نہیں تھیں اور وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی. تو اس لیے پچھلی کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بین کر دیا تھا اور ان کو ختم کر دیا تھا. ایک آج پتہ چلا کہ جو اسلام آباد کی جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی کہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز، یہ تاریخی طور پہ ہمیشہ انہوں نے پرائس کنٹرول یا جو نرخنامے آویزاں ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری دوبارہ ان کو دے دی گئی ہے کہ وہ ذمہ دار ہوں گے کہ جو بھی پرائسز ہیں، خاص طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک علاقے میں یا ایک مارکیٹ میں ایک پرائس ہے اور جو ساتھ ہی میں جو منسلک چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہے یا شہر کا دوسرا حصہ ہے، جس طرح کراچی ہو گیا بڑا شہر ہے یا اور شہروں میں بھی، تو جو پرائس کا جو ڈفرنس تھا وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ذمہ داری، فوکس ذمہ داری ایک ہی ادارے پہ ڈال دی گئی ہے، وہ ہے انتظامیہ پہ. تو اس سے ہم انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں کہ جو پرائسز کا جو ڈفرینشل ہے، یعنی جو مختلف پرائسز ہیں ان کی میں برابری لانے کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی افیکٹو اور مؤثر اقدام ہوگا. دوسری بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ جو اسمگلنگ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. نقصانات ہماری انڈسٹری کو بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہماری اکانومی کو بھی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ تو ہماری انڈسٹریز بڑھتی ہیں یا ان کو میں وہ منافع نہیں آتا جس کی وجہ سے لوگ انڈسٹری لگانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہے اسمگلنگ کی لعنت. اب اس کی وجہ سے جب آپ کے ریونیوز کم ہوتے ہیں تو حکومتیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہیں. اب وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں. اب جب اسمگلنگ ہوتی ہے جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی اسمگلنگ جو کہ ایک علاقے سے ہو رہی تھی، اس پہ ہم نے بڑے مؤثر اقدامات لیے اور تقریباً 120 ارب روپے کا جو ٹیکس کا ہمیں جو نقصان ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ماحولی آلودگی بھی پیدا ہوتی تھی، اس کا کوئی کوالٹی کا معیار بھی نہیں تھا. تو بڑی سختی کی گئی اور مختلف پیٹرول سٹیشنز پہ جو تقریباً 2192 کے قریب پیٹرول سٹیشنز تھے جو کہ یہ اسمگلنگ کا پیٹرول بیچتے تھے، ان پہ سختی کی گئی. بڑی کڑی سزائیں ہیں، جائیداد کی ضبطگی ہے، پیٹرول پمپ کا ضبط ہونا ہے. تو اس میں کافی افیکٹولی جو ہے تو ہمارا جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، ایف پی آر ہے، وہ اس کو بڑے مؤثر طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح سگریٹس ہو گئے، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جس سے کہ جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اس کی لیکیج ہوتی ہے. تو اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ اس پہ زور دیا کہ اب ہمیں آلٹرنیٹ سورسز آف ریونیو دیکھنے ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہم عوام پہ بوجھ ڈالیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے، ہم نے ان سورسز کو جو کہ ہیں لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا جو ریونیو شارٹ فال رہتا ہے اس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو بات ہوئی وہ اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا، وہ تھی جو سندھ حکومت 6 سالہ پرانی گندم کراچی کے عوام کو، سندھ کے عوام کو دے رہی ہے، ریلیز کر رہی ہے. اس سے ہمارے 2 پوائنٹس پروو ہوتے ہیں. ایک جو کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ کہتے آئے ہیں کہ سندھ حکومت نے گندم بر وقت ریلیز نہ کر کے نہ صرف پاکستان میں جو گندم کی سپلائی ہے اس میں تعطل پیدا کیا، بلکہ سندھ کے عوام کو، بالخصوص کراچی کے عوام کو مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور کیا. اس کی وجہ سے جو پرائسز کا جو ایک ڈفرینشل پیدا ہوا سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تو اس سے یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکہ ہے
ایک डायरेक्ट तरीके से इन्होंने डाला है पाकिस्तान के अवाम पे, जिससे कि उन्होंने गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी करके, इसको मैं ज़ख़ीरांदोज़ी कहूँगा कि जब आपके पास एक चीज़ हो, मुल्क इंपोर्ट कर रहा है, अपने फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहा है, और एक सूबा है जो कि उसने दबाई हुई है गंदम को, ये कहाँ का मतलब है कि ये कहाँ की सियासत है, ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है कि आपने 6 साल से स्टोर किए हुए हैं गंदम और आप नहीं दे रहे और अभी आप रिलीज कर रहे हैं। ये अवाम को आप वो समझते हैं कि ये कोई जानवर हैं कि ये खाएंगे, ये सेहत के लिए भी मुज़िर है, और इससे इनकी जो हकीकत है वो आश्कार हो गई है कि ये बातें कुछ करते हैं और अमल कुछ करते हैं। मकसद है सियासत करना, मकसद है पैसा बनाना, मकसद है एक ऐसा वो माहौल पैदा करना जिससे कि जितने भी ज़ख़ीरांदोज़ हैं और जितने भी वो लोग जो कि इसमें एक गैर ज़रूरी और एक बेजा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये उन लोगों के हाथों में खेलना है। तो इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं और हम ये कहेंगे कि जो सिंध के अवाम है, कराची के अवाम है, उनको बिल्कुल इस पे एहतजाज भी करना चाहिए और इसकी असेंबली में भी इस पे ज़ाहिर है कि बहस होनी चाहिए कि किस तरह से कराची के अवाम को और बाकी पाकिस्तान में जो एक गंदम का तातुल और एक जो एक क्राइसिस पैदा किया, उसकी डायरेक्टली जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है। उसके बाद फिर बात हुई शुगर रिपोर्ट की। आप सुनते होंगे कि आपने भी कई दफ़ा सवालात किए कि जी शुगर रिपोर्ट का क्या हुआ। अब शुगर रिपोर्ट, पहली बात तो ये है कि वो एक रिपोर्ट थी और उसको चाहिए तो ये था कि जो मनोवान उसको तस्लीम कर देते और जिसने कुछ किया नहीं होता तो उसको तो ओपन हो जाना चाहिए, बजाय इसके जो शुगर माफिया था उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ सूबों में स्टेज लिए, वो भी हुकूमत वो भी केस जीत गई। तो उसमें जो एक्चुअल जो फायदे हुए या जो उसका अमल दरामद है, अगर आपको याद हो तो उसमें एक एक्शन मैट्रिक्स थी कि अब एक्शन लिए जाएंगे इन इदारों के थ्रू, जिसमें कि पहला ये था कि जो FBR है उसने जो टैक्स ऑडिट किया उससे 368 अरब रुपए की टैक्स लायबिलिटी इंप्रूव हुई। फिर जो GST है शुगर की मद में वो 60 से 65% बढ़ी, जिसको अगर आप पैसों में तक अगर तब्दील करना चाहते हैं या कि कितना अमाउंट बना, वो कोई 29 अरब रुपए की थी, वो GST बढ़ा। फिर जो फार्मर्स थे यानी किसान थे जो कि अरसे से उनको पेमेंट्स नहीं मिलती थी, कम कीमत मिलती थी, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, सबको पेमेंट्स भी मिली और अच्छी कीमत भी मिली। तो ये किसानों के लिए एक बहुत ही एक अच्छा कदम हुआ। उसके बाद जो FIA है, FIA में भी जो अपना काम किया, कोई 22 अरब के करीब जो मनी लॉन्ड्रिंग भी डिस्कवर हुई, ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जो वो थी, और इस तरह और लोग भी। इसमें जो तातुल पैदा हुआ जिससे कि आप अक्सर पूछते थे कि जी शुगर रिपोर्ट का क्या हुआ, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो अदालतों में स्टे लिए गए थे उनको वैकेट कराते कराते ये टाइम लगा, और अब इंशाल्लाह आपको जो है उसमें अब हम कैमरास भी लगा रहे हैं जितनी भी शुगर मिल्स हैं कि आइंदा उनकी जो स्टॉक की पोजीशनिंग है जो कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी एक्चुअल स्टॉक कितनी है। हमने वो जो गंदम के साथ किया सिंध हुकूमत ने, वही शुगर के साथ भी उन्होंने यही किया कि शुगर भी अप कंट्री कराची की तरफ जो है बिकॉज कीमतों की वजह से उसको मैनिपुलेट किया गया। तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी सियासत के लिए ये नहीं देखते हैं कि इससे नुकसान किसको होगा, मुल्क को होगा, अवाम को होगा। तो इसके जो पसे पर्दा किरदार हैं वो यही लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि वो माफियाज जो कि इस मुल्क में माजी में एक खास हुकूमतों के अंडर सरपरस्ती में ये सारा घिनौना खेल खेलते थे, तो वो कहीं जो हुकूमत आई है वो कामयाब ना हो जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कोशिशें हैं वो थोड़ी देर ज़रूर हो रही है, लेकिन वो जो देर भी हो रही है कि आपको सोचना चाहिए कि जो ये माफियाज होते हैं इनमें बड़ा कट होता है
یہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ ان مفادات کے تحفظ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد اور اسی طرح جو سبسڈی تھی اس پہ بھی جو ہے تو نیب انکوائری کر رہی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عنقریب آ جائے گی. پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری بلوچستان تبدیل ہوئے ہیں، رانا ریاض متھر صاحب، وہ اپنے چیف سیکرٹری بلوچستان. پھر دوسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو روشن پاکستان کا جو ایک اسٹیٹ بینک نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے، جس میں کہ ہم بیرونی اپنے ممالک میں پاکستانی جو کہ مقیم ہیں اور وہ اپنے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے انیشیٹو لیا تھا اس کی بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے، اور ابھی تک تقریباً $500 ملین جو کہ ہمارے ملک کے لیے بڑے اہم ہیں، وہ جو ہے تو انہوں نے بھیجے ہیں. پھر کچھ جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک آخری ہفتہ دیا ہے جس میں کہ یہ طے ہوا کہ جتنی بھی ہماری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے سی اوز کے، جس میں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے، ڈسکوز کے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسرز، اور اس طرح 60 کے قریب اور ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ہیڈز جو ہیں وہ ایک ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے دیے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل فگرز ہیں اور لائیں، اور وجوہات بتائی جائیں کہ کن وجوہات پہ یہ لگائے نہیں گئے.